آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. تمام طالبات قرآن کریم کھول لیں. انشاءاللہ تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے. ان کو کیا کہتے ہیں؟ معوذتین کہا جاتا ہے. تو ان دو صورتوں کا جو شان نزول تھا وہ چونکہ ایک ہی تھا، وہ آپ کے سامنے تفصیل سے بیان الحمدللہ. اور آج انشاءاللہ سورۃ الناس کا ترجمہ، اس کی وجہ تسمیہ، اس سورت کا موضوع اور اس سورت کا خلاصہ، اور پھر اس سے متعلق جو کچھ ضروری باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے عرض ہوں گی. آپ کی بہت توجہ کی اور یکسوئی کی ضرورت ہوگی. سب سے پہلے اس سورۃ الناس کا ترجمہ. قل اعوذ برب الناس. آپ کہہ دیجئے یہ حکم کن کو ہو رہا ہے؟ بریکٹ میں لکھیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی. میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی. ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی. ملک کہتے ہیں بادشاہ کو. لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس لوگوں کے معبود کی. ٹھیک ہے. اب ان تین آیتوں کے ترجمے سے آپ کو ایک بات تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ پاک کی کتنی صفات ذکر ہوئی؟ 3 صفات. انشاءاللہ آگے لکھیں گے بھی، لیکن ابھی سے آپ غور کر لیں. پہلی آیت میں اللہ پاک کی کون سی صفت آئی؟ رب. دوسری آیت میں ملک، اور تیسری آیت میں الہ. یہ تینوں اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو ترجمہ ہوا میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی. کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس. چھپ چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. چھپ چھپ کر، خناس کہتے ہیں جو چھپ کر کام کرے، سامنے نہ آئے، اس کو خناس کہتے ہیں. چھپ چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو کہ وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں. اس لیے کہ وساوس یہ شبہات کو کہتے ہیں. شبہات، خیالات، اور یہ دل سے جڑے ہوئے ہیں. تو یہ شیطان آ کر جو وسوسہ ڈالتا ہے تو اس وسوسے کا محل اور مقام
اور مکان وہ کیا ہے؟ لوگوں کے دل ہیں. دلوں میں آ کے طرح طرح کے وسوسے ڈال دیتا ہے، ایک طرف، دوسری طرف، تیسری طرف. اس لیے فرمایا جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنت والناس، جنات میں سے اور انسانوں میں سے، جنات میں سے اور انسانوں میں سے. جنتی سے مراد ہے جنات اور ناس سے مراد ہے لوگ، انسان. آخری آیت سے دیکھیں ایک عجیب اشارہ ہوتا ہے کہ وسوسہ ڈالنے والے جو شیطان ہوتے ہیں نا، اصل کام تو شیطانوں کا ہے، لیکن اللہ پاک نے قرآن کی بالکل آخری آیت میں اشارہ کر دیا کہ یہ شیطانی وسوسہ جو ہوتا ہے، کبھی یہ شیطان جنات کی شکل میں ہوگا، کبھی انسانوں کی شکل میں ہوگا. اس کو کہتے ہیں شیاطین الانس. بعض انسان جو ہوتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں، آپ نے بھی غور کیا ہوگا، وہ ظاہراً جسم تو انسانوں والا ہوتا ہے لیکن حرکتیں اور کرتوت شیطانوں سے کم نہیں ہوتی. ان کی کام سارا شیطانی کر رہے ہوتے ہیں وہ. اور اس کا ثبوت قرآن کریم کی بالکل آخری آیت ہے کہ یہ وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے سورۃ الناس کا ترجمہ. دوسری بات، اس سورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی اس سورت کو سورۃ الناس کیوں کہتے ہیں. تو اب آپ ایکسپرٹ ہو گئے ہوں گے اس میں کہ اس سورت میں بالکل ابتدائی آیت میں، بلکہ شروع کی 3 آیتوں میں ہی اللہ پاک نے لفظ ناس کو ذکر کیا ہے. ناس. اور کل اگر آپ غور کریں، یہ بات بریکٹ میں لکھ بھی سکتے ہیں کہ اس سورت میں لفظ ناس کتنی مرتبہ آیا ہے. آپ دیکھیں 5 دفعہ آیا ہے. آیت نمبر 1، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، پھر آیت نمبر 5، پھر آیت نمبر 6. 5 دفعہ اس سورت میں لفظ ناس آیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس سورت کی وجہ تسمیہ. تیسری اہم بات، اس سورت کا موضوع کیا ہے. موضوع کہتے ہیں یعنی عنوان کو، ٹاپک کو. اب دیکھیں نا، سورت تو 6 آیتوں والی ہے، اور ہم جب آگے انشاءاللہ ابھی سورت الفجر شروع کریں گے، پھر اس سے آگے جائیں گے تو وہ تو کئی آیات، 80 آیتیں، 100 آیتیں، 150 آیتیں. لیکن کتنی ہی بڑی سورت ہو، کتنی ہی چھوٹی سورت ہو، درمیانی سورت ہو، ہمیشہ ایک نقطے کی بات تفسیر میں یاد رکھیں کہ اللہ کے کلام کا ایک موضوع، ایک ٹاپک، عنوان ضرور ہوتا ہے. اور اس کی مثال جیسے ایک بیان ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، لیکن دیکھیں اس کا ایک عنوان، موضوع طے ہو جاتا ہے. بھئی آج نماز پہ بات ہوئی، آج پردے پہ بات ہوئی، آج غیبت پہ بات ہوئی، آج رزق حلال پہ بات ہوئی. اسی طرح قرآن کریم کی ہر سورت کا ایک موضوع ہوتا ہے. وہ موضوع آپ لکھیں. طریق حفاظت روح، طریق حفاظت روح از موذیات مخفیہ. طریق حفاظت روح از موذیات مخفیہ. کیا مطلب؟ روح کی حفاظت کا طریقہ چھپ کر تکلیف دینے والی چیزوں سے، چھپ کر تکلیف دینے والی چیزوں سے. مخفیہ کہتے ہیں چھپی ہوئی کو، چھپی ہوئی چیز کو مخفی کہتے ہیں. موذیات کہتے ہیں جو تکلیف دینے والی ہو. سمجھ گئے؟ تو اس سورت کا جو موضوع ہے، اس میں ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے جسم میں جو روحانی زندگی ہے نا، روحانی زندگی،
اس روح کی حفاظت کا طریقہ کیا ہوگا؟ ان چیزوں سے جو چھپ چھپ کر ہماری روحانی زندگی کو نقصان پہنچاتی ہے، ہماری روحانی زندگی کو تکلیف دیتی ہے. سمجھ میں آئی؟ اچھا، اب آپ نے اس سے پیچھے سورۃ الفلق آپ کی کاپیوں میں ہوگا، آپ دیکھیں اس کا موضوع کیا ہے. سب کھولیں اپنے اس سورت کا موضوع. اس میں کیا لکھا ہے؟ طریق حفاظت جان لکھا ہے. دیکھیں یہ فرق ہے. سورۃ الفلق کے اندر ہمارے جسم کی حفاظت کا طریقہ بتایا. جو جسم ہے نا، یہ جو جان ہے، یہ بھی ضروری ہے. اور پھر اس جسم کے اندر روح ہے، اس کی حفاظت کا طریقہ کون سی صورت میں ہے؟ سورۃ الناس کے اندر ہے. سمجھ گئی؟ اور دیکھیں اللہ پاک کتنی مہربان ذات ہے کہ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا، جسم اور روح. جسم اور روح. صرف روح ہو جسم نہ ہو تو انسان نہیں ہو سکتا. صرف جسم ہو اس میں روح نہ ہو تو وہ مردہ بے جان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی حفاظت کا طریقہ بتایا. جان کی حفاظت کا طریقہ کون سی صورت میں بتایا؟ سورۃ الفلق میں. اور روح کی زندگی کی حفاظت کا طریقہ کون سی صورت میں بتایا؟ سورۃ الناس کے اندر. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے سورۃ الناس کا موضوع. اچھا، خلاصہ سورت کیا ہے؟ خلاصہ کہتے ہیں کسی بھی چیز سے حاصل ہونے والی عبرت اور اس کا پیغام. اللہ کا جو پورا کلام ہے الف لام میم سے لے کر والناس تک، یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی قصے، کہانیاں، صرف ایک واعظ، بیانات، حالات، معلومات، یہ نہیں ہے. اللہ کا کلام تو انسان کی اصلاح کے لیے ایک طریقہ اور ترتیب ہے. ہر آیت ایک عبرت کا ایک پیغام دیتی ہے نا، تو اس لیے ہر سورت کا ایک خلاصہ، ایک پیغام ہوگا. تو خلاصہ سورت کیا لکھیں گے؟ لکھیں شیاطین الجن کی طرح، شیاطین الجن کی طرح شیاطین الانس کا وجود بھی ہوتا ہے. شیاطین الجن کی طرح شیاطین الانس کا وجود بھی ہوتا ہے. جو آخری آیت پہ اگر آپ نے غور کیا ہو، میں نے اشارہ کیا بھی، اور یہ بہت اہم ترین بات ہے. ایک قسم کے شیطان وہ ہوتے ہیں جو اپنے شیطانی کام کرتے ہیں چھپ چھپ کے، جنات کی شکل میں. اس لیے کہ جنات ایک چھپی ہوئی مخلوق ہے نا، ان کو کہتے ہیں شیاطین الجن. سمجھ گئے؟ یہ آپ کو، ہمیں کسی کو نظر نہیں آتے. شیاطین الجن جو ہوتے ہیں نا، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ کیا کریں گے؟ دل میں خیالات ڈالیں گے، وسوسے ڈالیں گے، شبہات ڈالیں گے، گناہ کے جذبات ڈالیں گے، غلط باتیں ڈالیں گے. یا آپ نے غور کیا ہو، نماز شروع کی ہم نے تو نماز میں دماغ کو ادھر ادھر لے گئے. کبھی شادی کی طرف جا رہا ہے، کبھی کرکٹ میچ کی طرف جا رہا ہے، کبھی پیسوں کی طرف جا رہا ہے، کبھی کپڑوں کی طرف جا رہا ہے، کبھی ایک چیز کی طرف یہ جو نماز میں خیالات آتے ہیں، تلاوت میں خیالات آتے ہیں، ذکر میں خیالات آتے ہیں، ہے نا، اکیلے بیٹھے ہوئے خیالات آتے ہیں، یہ وساوس، یہ شبہات اور بعض دفعہ نامناسب قسم کی سوچ، یہ کون ڈال رہا ہوتا ہے؟ شیاطین الجن. سمجھ گئے؟ لیکن وہ نظر نہیں آ رہے. اسی طرح یاد رکھیں ایک ہوتے ہیں شیاطین الانس، اور انسان تو نظر آتے ہیں، لیکن یہ وہ انسان ہوتے ہیں اللہ کے بندے کہ جو اپنی انسانیت کو بھول کر شیطان کی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں. ہاں حقیقت ہے، یہ اپنی انسانیت کو چھوڑ کر شیطانوں کی ڈیوٹی اور ان کی نوکری کر رہے ہوتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مردوں میں بھی
عورتوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی، جوانوں میں بھی خوب ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا اپنے معاشرے کے اندر، دو بھائی لڑ پڑے، ماں باپ اولاد لڑ پڑتی ہے، دو بہنیں لڑ پڑتی ہے، ہاں سسرال سے لڑائی ہو جاتی ہے، یہ جو آپس میں ایک الجھاؤ ہوتا ہے، کبھی پڑوسی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، مستورات تو کچھ زیادہ ہی لڑتی ہیں آپس میں معمولی معمولی باتوں پر۔ تو دیکھیں ہمیشہ ایک چیز کا دھیان رکھیں، ہمارے اس ماحول میں، معاشرے میں، اطراف میں، ارد گرد میں، آپ اس بات کا یقین کر لیں، آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ کے ماحول اور آپ کے معاشرے کے اندر، آپ کے اطراف میں بہت سارے لوگ، مرد بھی ہو سکتے ہیں، مستورات بھی ہو سکتی ہے، وہ ہوتی تو انسان ہیں لیکن کام شیطانوں والا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، ہر سنی سنائی بات، ہر پہنچائی ہوئی بات اور ہر مرد عورت کی کہی ہوئی بات کا یقین نہ کریں جب تک آپ 100% اس کی تحقیق اور تصدیق نہ کر لیں۔ آج 100 میں سے 95%، 95% ہماری جو لڑائیاں اور اختلاف ہیں، یقین کریں اس کی بنیاد میں اس کے پیچھے کوئی حقیقت، کوئی جان نہیں ہوتی۔ جب حقیقت کھلتی ہے نا تو پتہ چلتا ہے او ہو، کھودا پہاڑ نکلی چوہیا، وہ بھی مری ہوئی، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اس لیے بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو حسد کرتے ہیں، جیلسی کرتے ہیں، ان میں جلن ہوتی ہے۔ جب وہ آپ کو دیکھیں گے نا کہ آپ ماشاءاللہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ خوش و خرم ہے، ان کو برا لگے گا۔ وہ آ کے آپ کو کہیں گے آپ کی بہن یہ کہہ رہی تھی، آپ کی امی یہ کہہ رہی تھی، آپ کی ساس یہ کہہ رہی تھی، آپ کی بہو یہ کہہ رہی تھی، آپ کی پڑوسن یہ کہہ رہی تھی۔ یہ خدائی خدمتگار بن کے مفت کے الاؤنس پر یہ غلط ڈیوٹی انجام دے رہی ہوتی، اور ہم اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ اس نے ہاں بس کہہ دیا، مان لیا۔ مقصد کیا ہے کہ ان کا آپس کا اتفاق ٹوٹ جائے، ان کی محبتیں ٹوٹ جائے، ان کا اعتماد آپس میں ایک دوسرے پر نہ رہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب تک جانبین یعنی دونوں طرف کی بات سن نہ لی جائے، انسان ایک طرف کی بات کو سن کر کوئی فیصلہ نہ کرے۔ تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ جو آدمی آ کے آپ کے کان بھرتا ہے، آپ کو باتیں بتاتا ہے، آپ کو اطلاعات دیتا ہے، ضروری نہیں یہ آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے یہ شیاطین الانس میں سے ہو اور آ کر آپ کا ذہن خراب کر رہا ہو، تشویش میں ڈال رہا ہو، اس سے نقصان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں، اور اسی طریقے سے کبھی خدا نہ خواستہ ہم اس عمل کا حصہ بھی نہ بنیں کہ ہم بھی ان کام کرنے والوں میں شامل ہو جائیں کہ اب دیکھا کسی کو کہ بھئی جی وہ لوگ صحیح ترتیب پہ چل رہے ہیں تو جا کے ان کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ سمجھ گئے؟ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا جو آدمی اس عمل میں مبتلا ہوتا ہے کہ دو افراد میں، شوہر بیوی میں، ماں باپ اولاد میں، اگر ان میں آپس میں نا اتفاقی پیدا کرے گا، یہ موت کے وقت بڑی آزمائش اور مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ اس کی موت بڑی عبرتناک ہوتی ہے پھر، اس لیے اس فعل بد سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو یہ بہرحال اس صورت کا خلاصہ ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ اچھا، اب ایک بات غور سے جو پچھلی صورت میں بھی آئی اور آپ کو اب یاد ہونی چاہیے۔ اچھا، پچھلی سورۃ الفلق میں ایک بات عرض کی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک ہے مستعیذ اور ایک ہے مستعاذ بہی اور ایک ہے مستعاذ منہ، اور ایک ہے مستعاذ منہ۔ تینوں کا فرق یاد ہے آپ کو؟ مستعیذ کس کو کہتے ہیں؟ میم، سین، تا، عین یا ذال۔ مستعیذ کہتے ہیں پناہ مانگنے والا۔ ایک ہوتا ہے مستعاذ بہی، جس کی پناہ مانگی جائے۔
ایک ہوتا ہے مستعاذ منہ، جس سے پناہ مانگی جائے. ٹھیک ہے. تو اب آپ بتائیں اس صورت میں مستعیذ وہ کتنے ہیں؟ ایک ہے. ایک مستعیذ ہے. لکھیں اس صورت میں ایک مستعیذ ہے. وہ کون ہے؟ مستعیذ کے اوپر لکھے یہ بندہ جو یہ صورت پڑھ رہا ہے نا. آپ پڑھ رہی ہے، میں پڑھ رہا ہوں، تو میں مستعیذ ہوں. آپ پڑھیں تو آپ مستعیذ ہیں. تو مستعیذ کتنے ہیں؟ ایک. پناہ مانگنے والا. لکھ لیا؟ ایک مستعاذ بھی ہے جس کی پناہ مانگی گئی، وہ ایک ہے. وہ کون ہے؟ لکھے اللہ تعالی. لکھ لیا؟ ایک مستعاذ بھی ہے اللہ تعالی. اس کے ساتھ بریکٹ میں اب لکھیں گے اس مستعاذ بھی کے 3 اوصاف ذکر ہوئے. اس مستعاذ بھی کے 3 اوصاف ذکر ہوئے. کون کون سے؟ رب، ملک اور الہ. بریکٹ بند کر دیں. رب، ملک اور الہ، یہ ہے مستعاذ بھی. اور لکھیں ایک مستعاذ منہ ہے. ایک مستعاذ منہ کتنے ہیں؟ ایک ہے. وہ کون ہے؟ وسواس، وسوسہ ڈالنے والا. وسوسہ ڈالنے والا شیطان. مستعاذ منہ کتنے ہیں؟ ایک ہے. لکھ لیا؟ ایک مستعیذ، ایک مستعاذ بھی اور ایک مستعاذ منہ. یہ لکھ لیا؟ اچھا پیچھے سورۃ الفلق آپ دیکھیں وہاں کیا ترتیب تھی؟ ایک مستعیذ، ایک مستعاذ بھی اور مستعاذ منہ کتنے تھے وہاں پہ؟ 4 تھے. صحیح ہے. آگے ششماہی امتحان قریب آ رہا ہے اور سوالات بنیں گے تو ممکن ہے، ضروری نہیں، ایسے اشارہ دے رہا ہوں تو سوال آ جائے ایم سی کیوز میں کہ سورۃ الفلق میں مستعاذ منہ کتنے تھے؟ 3، 5، 8. تو اس لیے اس کا دھیان رکھیے گا. یہ لکھ لیا؟ اچھا یہ بات بھی ختم. اب آخری بات سورۃ الناس کی، لیکن ایک اہم نقطہ، ایک اہم نقطہ. اچھا لکھنے سے پہلے تھوڑی سی میری بات سن لیں، توجہ سے قلم روک لیں. بس 2 منٹ پہلے میری بات سن لیں، پھر میں آپ کو لکھواتا ہوں. نقطے کی بات کیا ہے؟ تھوڑا ذہن کو حاضر کر کے بات کو سنیں، قرآن کو دیکھیں. دیکھیں سورۃ الفلق میں مستعاذ بھی یعنی اللہ تعالیٰ. دونوں صورتوں میں مستعاذ بھی کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا. ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. لیکن آپ ایک بات پہ غور کریں کہ سورۃ الفلق میں جو مستعاذ بھی یعنی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے کتنے اوصاف ذکر ہوئے تھے سورۃ الفلق میں؟ سورۃ الفلق میں اللہ تعالیٰ جو مستعاذ بھی ہے، اللہ کے کتنے اوصاف ہیں؟ ایک ہی وصف ہے. وہ کون سا ہے؟ رب. برب الفلق. آگے پھر کوئی وصف نہیں ہے سورۃ الفلق میں. دیکھ رہی ہیں آپ قرآن میں؟ تو سورۃ الفلق میں اللہ تعالیٰ کا ایک ہی وصف ہے، وہ ہے رب. لیکن سورۃ الناس میں اب آپ دیکھیں تو مستعاذ بھی یعنی اللہ تعالیٰ کے کتنے اوصاف ہیں؟ 3. کون کون سے؟ رب، ملک اور الہ. دونوں صورتوں کا فرق سمجھ میں آیا؟ سورۃ الفلق میں مستعاذ بھی یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک وصف ذکر ہوا، رب. جبکہ سورۃ الناس میں مستعاذ بھی یعنی اللہ تعالیٰ کے 3 اوصاف ذکر ہوئے، رب، ملک اور الہ. ٹھیک ہے، یہ فرق سمجھ میں آیا؟ اب اصل بات کہ یہ فرق کیوں ہے، ابھی لکھنا نہیں ہے، میری بات سنیں.
فرق اس لیے ہے کہ سورۃ الفلق میں انسان کے جسم کی حفاظت کا ذکر ہے، جسم، اور سورۃ الناس میں انسان کی روحانی زندگی کی حفاظت کا ذکر ہے۔ سورۃ الفلق میں جسم اور سورۃ الناس میں روح، اور جس صورت میں روحانی زندگی کی حفاظت کا ذکر تھا وہاں اللہ کے کتنے اوصاف آئے؟ تین آئے۔ تو مفسرین نے نقطہ لکھا، اس سے پتہ چلا کہ روح کی حفاظت کے اقدامات بھی زیادہ کرنے ہوتے ہیں، جسم کی حفاظت اتنی مشکل نہیں، روح کی حفاظت اس سے کئی گنا زیادہ مشکل ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جسمانی حفاظت کے مقام پر اپنا ایک وصف ذکر کیا اور روحانی حفاظت کے مقام پر کتنے اوصاف ذکر کیے؟ 3 اوصاف ذکر کیے کہ روح کی حفاظت زیادہ مشکل ہے، اس کے لیے ترتیب اور اقدامات زیادہ کرنے پڑتے ہیں۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب لکھیں ایک اہم نقطہ، سورۃ الفلق میں مستعاذ بہی یعنی اللہ تعالی کا ایک ہی وصف رب ذکر ہوا، ایک ہی وصف رب ذکر ہوا، جبکہ سورۃ الناس میں مستعاذ بہی یعنی اللہ تعالی کے 3 اوصاف ذکر ہوئے، 3 اوصاف ذکر ہوئے، اس لیے کہ سورۃ الفلق میں جسمانی حفاظت کا ذکر ہے، اس لیے کہ سورۃ الفلق میں جسمانی حفاظت کا ذکر ہے اور سورۃ الناس میں روحانی حفاظت کا، اور سورۃ الناس میں روحانی حفاظت کا، اور روح کی حفاظت کے لیے اقدامات زیادہ کرنے ہوں گے، روح کی حفاظت کے لیے اقدامات زیادہ کرنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک الحمدللہ ہماری آخر کی 10 صورتیں بمع سورہ فاتحہ پوری ہو گئی۔ اس کو اچھی طرح دیکھ بھی لیں، انشاءاللہ جو اگلی ہماری کلاس ہوگی آئندہ پیر کے دن تو ہم سورۃ الفجر شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو خوب محنت کریں، تیاری بھی کریں، ششماہی امتحانات بھی اب زیادہ دور نہیں ہیں، تو تمام طالبات خوب محنت کریں، ہر سبق کو وقت دیں، تیاری کریں، پابندی سے آئیں، وقت پر آئیں، اور جتنا نوٹ کریں، جتنا لکھیں، اس کو روزانہ رات تھوڑا سا وقت نکال کر اس کو سمجھنے کی، دہرانے کی اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔